جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں کچھ اہم باتیں جو کہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے کرنٹ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور وہ بہت دلچسپ ہے یہ صورتحال اس وقت جو بن گئی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کم بیک کرنے کا ایک پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے کہ ان کو کیسے جو ہے وہ کم بیک کرنا ہے۔ وہ جو شدید دباؤ اور خوف اور ایک طرح سے اپنے جو نیریٹو کے اوپر ان کو ایک طرح سے پیچھے دھکیلا گیا ہے، یا وہ پیچھے جا چکے ہیں فارن فنڈنگ کیس کے بعد سے، اس کے اوپر ان کو ایک نئے نیریٹو کی ضرورت ہے، نئے طریقے سے ان کو اوپر آنا ہے، نئے طریقے سے بیانیہ دینا ہے اور اپنا جو سپورٹر ہے اس کو انگیج کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہے۔ اس خاموشی کو محض خاموشی نہ سمجھا جائے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی طوفان چھپا ہوا ہو، جو کہ عمران خان صاحب کی بظاہر جو ہے وہ خاموشی لگ رہی ہے، اور ان کی ٹیلی ویژن اپیرنس کم ہو گئی ہے، ان کے مختلف جو بیانیے کے اندر جو ایک اگریسونیس ہے وہ ایسے لگتا ہے ڈیفینسو پہ گئے ہیں، اور پہلی بار اس طرح سے ڈیفینسو پہ گئے ہیں، اور یہ فارن فنڈنگ کیس کے بعد گئے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس بہرحال ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیک فٹ پہ لے گئی ہے، تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، اور اس کا جو سپورٹر ہے وہ ایک دفعہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہو گیا ہے کہ جو تحریک انصاف نے فنڈز چھپانے والی بات کی، اکاؤنٹس چھپائے گئے یا اس کی ڈیٹیلز نہیں دی گئیں، یا پھر شوکت خانم صاحبہ کے نام کے اوپر یا کینسر ہاسپٹل کے نام پر پیسے لیے گئے، اور اس کی پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی فنڈنگ کی گئی۔ تو یہ متضاد چیزیں ہیں، اس میں بہت سارے تضادات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں وہ اس وقت اس سے دوچار ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کم بیک کیسے کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا حکومت کم بیک کرنے دے گی۔ یہ دو بہت اہم باتیں ہیں جو کہ اس وقت کے جو سیاسی تناظر ہے اس کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب بہت ہو گیا والی جو ہے اس کی طرف سے جواب اب آ گیا ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب اس کے بعد نہیں ہوگا۔ وہ کیسے، وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ ضرور بتائیں گے۔ پہلی جو عمران خان صاحب نے 2 اناؤنسمنٹس کیے ہیں پچھلے 2 دنوں کے اندر، اور وہ بڑے اہم اناؤنسمنٹس ہیں اگر آپ دیکھیں۔ نمبر 1 کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 نشستوں کے اوپر وہ الیکشن جو ہے وہ خود لڑیں گے، اور اس اعلان کے فوراً بعد آج صبح ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن جاتی ہے کہ اس الیکشن کمیشن کو ان 9 نشستوں کے انتخابات سے روکا جائے۔ تو عمران خان صاحب ایک طرف خود یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں، جو کہ اب چل بھی رہا ہے کہ میں کلہ ہی کافی ہوں، ایک تو وہ پیغام ہے، اور دوسری جانب وہ ہائی کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس انتخاب کو جو ہے وہ آپ رکوا دیں کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ ان کو یہ کسی طرح سے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اس الیکشن کے اندر وہ جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بہت ون ون سچویشن نہیں ہوگی، اور اگر وہ ان کو شکست بھی ہوتی ہے مختلف جگہوں کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک بہت ہی نقصان دہ بات ہو جائے گی۔ اور یہ جو کیلکولیشن ہے حکومتی اتحادی جماعتوں کی، وہ اس حوالے سے ان 9 جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں اس کے اوپر کافی اہم ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ ہے، اور ساری جماعتیں مل کے وہاں پہ الیکشن لڑیں گی۔ تو عمران خان صاحب کا خود اناؤنسمنٹ کرنا جو ہے وہ 2 باتیں شو کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ نرگسیت پسندی ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں، اس کے بہت سارے سائیکولوجیکل امپیکٹس ہو سکتے ہیں، اس کا سائیکولوجیکل انالیسز ہو سکتا ہے، جو کہ میں تو سائیکائٹرسٹ نہیں ہوں کہ میں کروں، لیکن ایک تو یہ جو ایک ہے کہ بس میں اور میرے آگے کچھ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا وہ نیریٹو جس میں وہ کہتے تھے کہ وہ اتنی ان کی مقبول جماعت ہے اور اتنا ان کا پاپولر بیانیہ ہے، اور وہ اتنی پاپولر جماعت ہے کہ وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو کھمبا جیت جائے گا، تو اس سے وہ بالکل الٹا کام کر رہے ہیں، اس سے بالکل الٹ ہے ان کا۔ نہ وہ کھمبے کو اس وقت اس قابل سمجھ رہے ہیں، نہ وہ اپنی جماعت کو اس قابل سمجھ رہے ہیں، نہ ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ وہ کھمبے کو اگر وہ ٹکٹ دیں گے، اور کھمبے کی جگہ اگر اپنے انسانوں کو وہ ٹکٹ دیں گے، اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے، تو شاید ان کو کوئی جو ہے وہ کامیابی مل سکے۔ تو یہ ایک 2 چیزیں جو ہے اس نے پارٹی کے جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو بھی کافی زیادہ کم کیا ہے کل کے بعد اگر آپ دیکھیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں اور وہ جیتتے ہیں تو وہ ساری جگہوں سے پھر ریزائن کر دیں گے، اور ریزائن کر کے پھر وہ جو ہے وہ انتخابات کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اس کا ایک اور بھی بڑا زبردست اور دلچسپ اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے اندر جو ان کی جماعت کے اندر سب کچھ اچھا ہے، کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن لڑے جائیں؟ ابھی تک ان کی جو 11 نشستیں ہیں اس پر سے
کہا گیا ہے کہ ان کے ڈیزائنز کو ایکسیپٹ کیا گیا، باقیوں کو نہیں کیا گیا، اس میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی جماعت کے بہت سارے لوگوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو یہ خط لکھا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کی چھٹیوں کو منظور کریں، یعنی چھٹیوں کو منظور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہونا چاہتے۔ تو عمران خان صاحب کے سامنے یہ بھی ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ کل کو اگر کوئی جیت جائے اور وہ کہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا اور وہ اسمبلی کے اندر بیٹھنا ہے تو کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ بھی لیا کہ میں خود ہی اس کے اوپر لڑوں گا اور میں خود ہی جاؤں گا۔ تو یہ تین پہلو ہیں، ایک نرگسیت پسندی ہے، یا جسے کہنا چاہیے کہ ایک صرف اپنی ذات کے اندر اپنی ذات کو سب کچھ سمجھنا، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کے اوپر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کی جو ذات ہے وہی بہتر طریقے سے سامنے آ سکے، اور پھر ان کو اعتماد بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب اگر آپ نے کل ISPR کا بیان دیکھا ہو، وہ سب کی نظر سے گزرا ہے، اور وہ بہت اہم بیان ہے۔ وہ یوں کہ جب یہ ایک لیفٹیننٹ جنرل اور ان کے ساتھ 5 دوسرے ساتھی ہیلی کاپٹر میں شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے، کیونکہ یہ تمام جو لوگ تھے یہ واقعی سیلاب زدگان کی مدد کر رہے تھے، وہاں سے آ رہے تھے، اور جنرل سرفراز کے بارے میں ویسے بھی وہ پولیٹیکل بھی تھے، وہ ان کے جو کردار، ان کی شخصیت اور دیگر جو پہلو تھے اس کے اوپر ہم نے اچھا ہی سنا۔ جب وہ زندہ تھے تو بھی لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، اب جب وہ حیات نہیں ہے، شہید ہو چکے ہیں، تو بھی لوگ ان کے لیے اچھے الفاظ بول رہے ہیں، ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ بھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، ان ساری چیزوں کو اگر جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا جائے تو یہ شہداء جو تھے ان کی وجہ سے پوری قوم سوگوار تھی کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ایک حادثہ تھا جس کا کہ وہ شکار ہوئے، اور اس حادثے کے شکار ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ بہت لوگوں کی طرف سے ایک سمپتھی بھی تھی، اور ایک لوگ غمزدہ تھے، تکلیف میں تھے کہ عوام بھی اور فوج بھی، ظاہر ہے کہ لوگ کام کر رہے تھے، وہاں پہ بھی سیلاب زدگان کی مدد بھی ہو رہی تھی۔ ایک سانحہ ایسا تھا کہ جب آپ کے ایسے سانحے ہوتے ہیں تو قوم متحد ہو جاتی ہے، اس غم میں شریک ہو جاتی ہے، برابر کی شریک ہو جاتی ہے۔ مگر تحریک انصاف کے چند لوگوں کی جانب سے آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے پوسٹ لگائے گئے، کچھ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پہ ایسی کیمپین چلائی گئی جس سے کہ یہ تاثر ملا کہ یہ ان کے اندر نہ کوئی احساس نام کی چیز ہے جو ایک کلٹ سا بن گیا ہے، نہ ان کے اندر احساس ہے، نہ ہی یہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ قوم جب سانحوں کا شکار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے سمپتھی کرنی ہوتی ہے اور قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو دوسرا ایک پہلو تھا جس میں کہ کہا گیا کہ جو ڈرون اڑا ہے اور جس نے ایمن الظواہری کو مارا ہے وہ ڈرون پاکستان سے اڑا تھا، اور اس کے بعد پھر IMF کی ڈیل کی خبریں، حالانکہ IMF کی ڈیل جو ہے وہ تقریباً کوئی 25 دن پہلے ہو چکی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، پیسے ابھی بھی ملنے ہیں اگست کے آخر میں، لیکن اس کو جوڑا گیا کہ آپ نے کتنے میں پاکستان کو بیچا اور یہ ساری چیزیں۔ حالانکہ ایمن الظواہری کے جو شواہد ہیں اس پہ پاکستانی ایجنسیز بھی، پاکستان کے ادارے بھی، پاکستان کی حکومت بھی انکار کر چکی ہے کہ وہ ڈرون یہاں سے نہیں اڑا تھا، کرغزستان سے اڑا تھا، اور ایسی کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، انٹرنیشنل جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر کوئی ایسی خبر بھی نہیں آئی کہ جس میں کہا گیا ہو یا یہ شائبہ تک ملا ہو کہ پاکستان سے ڈرون جو ہیں وہ اڑ کے گئے ہیں اور ہماری ایئر سپیس جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ تو ایک بڑے منظم طریقے سے پاکستان کے ساتھ، میں نہیں کہتی کہ کوئی فوج کے خلاف ہے یا کوئی پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو ایک ایسے وقت میں بنایا گیا ہے پاکستان مخالف جو کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور انٹینشنل ہے، ان انٹینشنل ہے، میں اس کو یہ کہنے سے بالکل میرے پاس اس کے شواہد موجود نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہوگا یا لوگوں نے خود ایسے کیا، لیکن جو شواہد سامنے آئے ہیں اور پھر اس پہ ISPR کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ بہت ہی شدید ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر یہ جواب دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ آپ کو اگر کسی نے ملائن کیا، فیک نیوز پھیلائیں اور ایک نیگیٹو پروپیگنڈا جو کہ فیک نیوز کے تحت، یعنی اگر کوئی بات سچی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم خود ایسی بات کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی ایسی سچائی آتی ہے سامنے تو ہم بھی بتا سکتے ہیں، مگر اگر کوئی جھوٹی بات ہے اور اس کو بنیاد بنا کے ایک پروپیگنڈا، نیگیٹو پروپیگنڈا پاکستان کے ادارے، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے خلاف شروع کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب اب چونکہ فیصلہ وہاں پہ بھی ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب اس کو اس
بات کو نہیں اس معاملے کو چھوڑے گی، اور پھر صدر مملکت صاحب جو ہیں ان کا نہ آنا کہ ان کو منع کیا گیا، اس پہ ایک جواب جو کہ جنرل بابر نے دیا، انہوں نے کہا جی نو کمنٹس، یعنی میں جب سوال پوچھا گیا کہ آپ منع کیا گیا تھا ان کو کہ وہ نہ آئے، تو انہوں نے کہا جی میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے طرف سے ان کو منع کیا گیا تھا، کیونکہ جب تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح کی بے بنیاد چیزیں شروع ہوئیں تو لوگوں کے اندر کافی غم اور غصہ تھا۔ تو اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت ایک اور اہم جو کم بیک کی بات کر رہے تھے، ہم اس پوائنٹ پہ واپس جاتے ہیں کہ کم بیک کرنا ہے تحریک انصاف نے، تو ایک تو یہ کہا گیا کہ 9 نشستوں پہ الیکشن، دوسرا 14 اگست کو انہوں نے کہا کہ ہم اب پاکستان اسلام آباد کے اندر ایک بڑا اجتماع کریں گے۔ 14 اگست آزادی کا دن ہے، 14 اگست پاکستان کی انڈیپینڈنس کا دن ہے، اور تمام قوم جو ہے وہ ایک صفحے پہ ہوتی ہے، اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ آزادی منا رہی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پہ عمران خان صاحب یقیناً کوئی ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کریں گے جس سے کہ وہ کم بیک کر سکے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، پازیٹیو ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ کم بیک کرنے کی اس میں آ رہے ہیں، اور 14 اگست کا جلسہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ کسی نئی چیز کے ساتھ جو ہے وہ آئیں گے، کیونکہ جتنے بیانیے تھے وہ اب دم توڑ چکے ہیں، تو متوقع ہے کہ کوئی بڑی چیز جو ہے وہ خان صاحب جس میں کہ وہ اپنی واپسی کر سکیں عوام کے اندر، وہ ایسا بیانیہ جو ہے وہ لے کے آئیں۔ یہ اس لیے بھی 14 اگست کی تاریخ جو ہے وہ رکھی گئی ہے تاکہ پولیٹیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو گیج کیا جائے۔ اب صورتحال کیا بنتی ہے؟ حکومت نے FIA کی تشکیل دے دی ہے ٹیمیں، اور وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں فارن فنڈنگ کو، اور ہماری اطلاع ہے کہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، 3 سے 3.5 مہینوں کے اندر اندر حکومت چاہتی ہے کہ اس کیس کے اوپر جو ہے اکاؤنٹس کے اوپر اس پہ بات ہو، اور ہماری یہ بھی اطلاع ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تحریک انصاف سے پیغامات بھی جا رہے ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نہ لے جایا جائے، جو بھی پھر اس کے بعد بات ہوگی وہ اس کے لیے تیاری ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے کے اوپر اتنا آگے نہ جایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت اس کے اوپر اسٹریٹجی بناتی ہے، لیکن اب تک یہ ہے کہ تحریک انصاف کم بیک کرنے کی کوششوں میں ہے، نئے بیانیے کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ 14 اگست کو، تو دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔